السلام علیکم۔ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، ہم نے جو کتاب یہ نازل کی ہے قرآن مجید، وہ اس لیے کہ جس مسئلے میں، جس امر میں، جس حکم میں ان کو اختلافات ہے اس کا آپ فیصلہ کر دیں۔ یہ ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ مانیں گے اس بات کو قرآن کی، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سمجھا؟ سورہ نحل آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے تو وہ اس لیے کہ لوگوں میں جو جھگڑا ہے، صحیح غلط، سچ جھوٹ کا جو جھگڑا چل رہا ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کا فیصلہ کر دو اس کتاب سے۔ تو یہ ماننے والے لوگ کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سمجھا؟ تو کتاب نازل ہو گئی ہے قرآن مجید۔ اب جو بھی مسئلہ ہے، آپس میں اختلافات ہے نا، میں صحیح تو غلط، ہر مسئلے میں جھگڑا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس قرآن سے، اس کتاب سے حل کرو، کوئی دوسری کتاب سے نہیں۔ سمجھے آپ؟ قرآن مجید جو اللہ نے کتاب نازل کی، اس کا مقصد کہ لوگوں میں جو جھگڑا اس کا فیصلہ کرو۔ کیا جھگڑا ہے آپ سوچیے، بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا، بہت لوگ بولتے ہیں اکثریت ہوا، 90% ورلڈ کے عالم، مفتی، مدرسہ، عوام، 90% کیا بول رہے ہیں؟ ہوا جادو کا اثر۔ اور تھوڑے سے لوگ عالم مفتی ہے، تھوڑے عالم مفتی دنیا میں 10% مثال کے طور پہ، وہ لوگ بولتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر نہیں ہوا۔ تو یہ اختلافات ہے نا، جھگڑا ہوا جادو کا اثر نبی پہ یا نہیں ہوا؟ تو نہیں ہوا بولنے والے دنیا میں بہت کم ہے، لیکن جو لوگ بولتے نہیں ہوا وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، دیکھیے آیت قرآن میں ہے کہ نہیں ہوا۔ تو یہ اختلافات کا فیصلہ قرآن سے کرو۔ تو قرآن سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ نہیں ہوا نبی پہ جادو کا اثر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 48 47 48 آپ کھول کے دیکھیے۔ ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا، اللہ فرما رہے 47 میں 47، ظالم کہتے ہیں تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پہ جادو کا اثر ہوا۔ سمجھا؟ 48 میں کیا ہے کہ اے نبی یہ دیکھو آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ پہ جادو کا اثر ہوا۔ یہ لوگ بول رہے ہیں یہ گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے، بھٹک گئے، گمراہ، ظالم گمراہ، بھٹک گئے، راستہ نہیں پا سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو 10% ورلڈ کے عالم، عوام، عالم بول رہے ہیں کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں ہوا، حدیث کو پکڑ کے رکھے، بولے ہوا۔ 90% عالم، ملا، مفتی، مدرسہ، بریلوی بھی بول رہا ہے اکثریت ہوا نبی پہ جادو کا اثر، بخاری کی حدیث، گڑی ہوئی جھوٹی حدیث قرآن کے خلاف۔ دیوبندی بھی بول رہے جادو کا اثر ہوا، بخاری کو پکڑے ہوئے، بخاری کی کتاب کو پکڑے ہوئے، اللہ کی کتاب قرآن کی بات رد۔ سمجھے آپ؟ اہل حدیث جو اپنے آپ کو بولتے ہمارے آگے کوئی نہیں، ہمیں جنتی ہے، ہمیں صحیح حق پہ سوچ لو آپ، جادو مان رہے، بولے جادو ہوا نبی پہ، وہ بھی بخاری، وہ تو سب سے زیادہ بخاری کے فالوور ہے، ڈیپینڈ کرتے بخاری کی اتباع، اس میں کوئی غلط نہیں ہے بولتے۔ کیا اب آپ ہی سوچیے، سمجھا؟ تو یہ لوگ قرآن کو رد کرتے ہیں، یہ تینوں فرقے، سمجھا، بڑے بڑے فرقے، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، بخاری کی بات کو سچ، اللہ کی بات رد، قرآن کی بات سچ۔ تو یہ لوگ منکر قرآن ہے، آپ کو پتا ہے، ہم کو بولتے منکر حدیث، تو ہم تو حدیث کا انکار ہی کر رہے ہیں نا، جادو والی حدیث کا، اور بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو بھی قرآن کے خلاف حدیث ہے رد، صاف سیدھی بات، لگی لپٹی بات نہیں، جو بھی بات قرآن کے خلاف بات ہے، بات مطلب حدیث رد، نبی کی ہو ہی نہیں سکتی، نبی کا کوئی قول، فعل، عمل قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اختلافات ہے نا لوگوں میں، تو یہ سب حدیث کے ماننے والے لوگ، جھوٹی حدیث، صحیح حدیث بھی نہیں ہو، جھوٹی گڑی ہوئی حدیث قرآن کے خلاف، تو یہ سب لوگ منکر قرآن ہے، قرآن کا انکار۔ سمجھا؟ یہ اختلافات ہو گیا ایک، اللہ بول رہا ہے قرآن سے دور کرو، تو قرآن تو بول رہی ہے کہ نہیں، اور یہ لوگ بخاری سے اختلافات دور کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ میں بتایا نا، یہ جادو بخاری سے دور کر رہے، بخاری سے بول رہے ہوا ہے، تو یعنی دونوں میں جو جھگڑا اس کا فیصلہ یہ بخاری سے کر رہے ہیں۔
سمجھا؟ ہم اور بھی جو اچھے عالم ہے دنیا میں 10% بہت کم ہے، سمجھا، وہ قرآن سے اختلافات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی نبی پہ جادو کا اثر نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے آپ، قرآن میں ہے تو قرآن سے دور کرنے بولا نا اللہ نے، تو قرآن سے آؤ نا۔ آپ کی بات کدھر ہے نبی پہ جادو ہوا؟ آپ کی بات کدھر ہے؟ قرآن میں نہیں، بلکہ نہیں ہوا ہے قرآن میں کہ نبی پہ نہیں ہوا۔ تو آپ لوگ نہیں مان رہے اللہ کی بات، قرآن کی بات نہیں مان رہے، حدیث کو مان رہے، جھوٹی گڑی ہوئی حدیث کو قرآن کے خلاف، تو منکر قرآن ہو گیا، آپ انکار کرتے قرآن کی بات کا، اللہ کی بات کا، سمجھا؟ یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ ہے، سب مسئلے ہی مسئلے کہ جہنم میں جائیں گے، تھوڑے دن سزا بھگت کے واپس آ جائیں گے۔ جو لوگ کلمہ پڑھے گناہ کی سزا بھگت کے واپس آ جائیں گے، یہ کہاں سے لائے بھائی یہ سب باتیں؟ وہ بھی باہر بخاری سے دیکھو آپ۔ اور جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جو جہنم میں گیا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، سمجھے؟ پورے قرآن میں آپ چھان ڈالو، 300 پارہ آدم سے لے کے قیامت تک کا ذکر ہے، تمام پیغمبروں کا، 25 پیغمبر کا، اور کوئی پیغمبر کو اللہ نے یہ بات نہیں بتائی، بلکہ کیا بتائی؟ جو گیا اس میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا، پورا قرآن۔ تو یہ بھی اختلافات ایک ہے نا کہ بھائی جہنم میں جا کے واپس آئیں گے یا جو گیا وہ ہمیشہ رہے گا، یہ ایک جھگڑا ہے نا، اختلافات۔ 10% ورلڈ کے عالم بول رہے ہمیشہ رہے گا، اور باقی 90% بول رہے نہیں، جایا کہ واپس سزا بھگت کے آ جائیں گے، تو یہ اختلافات جھگڑا ہے نا۔ تو اللہ کیا بولا ہے؟ قرآن سے دور کرو۔ تو قرآن سے دور کرے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، جو اس میں گیا خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا۔ تو یہ بھی مسئلہ دیکھیے آپ بخاری سے، تو یہ دیوبندی بریلی اہل حدیث سب بخاری کو پکڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کی بات رہا، اللہ جو بول رہا ہے ہمیشہ رہے گا، کہیں بھی بولا اللہ نے کہ جائیں گے اور وہ آئیں گے؟ کلمہ پڑھے والے لوگ کفر شرک بھی کریں گے تو جائیں گے آئیں گے، سمجھا؟ شرک اب آپ گول گھماؤ گے، نہیں شرک والے کو نہیں، ارے تو وہ بھی تو کلمہ پڑھا ہے، آپ تو بولتے نا جو کلمہ پڑھا ہے سزا بھگت جائے گا۔ اچھا شرک والے آپ کی بات چلو یا تھوڑی رکھ لیتے، شرک والے نہیں آئیں گے، یہ بھی مان۔ تو جو لوگ آیت کا انکار کرتے ہیں اللہ کی بات کا، وہ آئیں گے؟ شرک نہیں کر رہا ہے، اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے، وہ آئیں گے؟ وہ بھی نہیں آئیں گے، سمجھا؟ اللہ بتا دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کریں گے، اللہ کی بات ایک بات انکار، کافر کفر، جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آپ کیا کرو گے؟ شرک تو نہیں ہے نا، کفروا ایک بات، اللہ کی انکار کفر، سمجھ میں آئے؟ تو آپ لوگ کون سی دنیا میں کیا کیا دے رہے ہو عوام کو؟ خود تو گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ سوچو آپ، یہ بھی اختلافات قرآن سے دور کرو نا، آؤ قرآن سے، اللہ بول رہا ہے دور کرو، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی جو گیا جہنم میں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، آپ بولتے ہو نہیں رہے گا، تھوڑے دن میں سزا بھگت کے آ جائے گا۔ یہ نا، یہ سوچ اللہ نے قرآن میں بتایا، یہ سوچ اور یہ قول کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ اللہ نے بتا دیا، سورہ بقرہ آیت 80، سورہ عمران آیت 24، 2 جگہ ہے قرآن میں۔ یہ کس کے بولے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، چند دن واپس آ جائیں گے جہنم کے۔ یہود یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ اللہ فرما رہے کہ اللہ سے ان لوگ نے عہد لیا ہے، سمجھا؟ کون بول رہے ہیں؟ یہود لوگ، اہل کتاب۔ تم بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، یہی کہ ہم جائیں گے تھوڑے دن میں۔ تو آپ کو دیا ہی وہی لوگ نے حدیث میں ڈال کے، لوگ تم ہماری سوچ آئی تھی، تم بھی یہی سوچ رکھو، تم کو دیا ہی وہی لوگ نے حدیث میں۔ تو کہاں ہے؟ آپ حدیث کو پکڑے ہوئے، بریلی دیوبندی اہل حدیث حدیث کو پکڑے ہوئے، ہم جا کے سزا بھگت کے آئیں گے۔ اللہ تو بول رہا ہے نا جو گیا اس میں ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے۔ بتا بھی دیا یہ جو جائیں گے آئیں گے، یہ سورہ عمران آیت 24 میں بھی کہ جائیں گے تھوڑے دن میں واپس۔ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، سورہ عمران آیت 24، یعنی ان کا یہ جو طریقہ ہے سوچنے کا، دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، تو یہ جو طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ جائیں گے اور آئیں گے، یہ یہودیوں کی ہے۔ تو تم کو کہاں سے، تم بھی یہی ان کے نقش قدم پہ چل رہے، تم کو کہاں سے ملا یہ بات؟ حدیث بخاری، وہ بھی حدیث، جادو ہوا وہ بھی بخاری، یہ بھی جائیں گے تھوڑے دن میں آئیں گے، یہ بھی بخاری۔ آپ کے سارے مسئلے آپ بخاری سے حل کر رہے ہیں۔ اللہ کیا بولا ہے
کے لوگوں میں جو اختلافات ہے اس کو قرآن سے دور کرو. سورہ نحل آیت 64 میں کیا بولا اللہ نے کہ ہم نے کتاب اس لیے نازل کی لوگوں میں جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ آپ کر دو اس سے. تو قرآن سے کیا فیصلہ ہو رہا ہے کہ جو گیا وہ ہمیشہ رہے گا. تو آپ لوگ منکر قرآن، ہر بات کا رد، ہر بات کو حدیث پکڑے، جھوٹی ہوئی گڑی ہوئی حدیث. سمجھا؟ قرآن کے خلاف حدیث کو بولتے گڑی ہوئی حدیث. قرآن کے خلاف جو بھی بات رہے گی وہ رد ہے، حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کا بھی قول ہو. قرآن کے خلاف کوئی بھی بات رد. یہاں بھی آپ قرآن کا انکار، منکر قرآن. سمجھا؟ آپ منکر حدیث تو پوری دنیا کے فرقے ہیں. سمجھا؟ آپ ایک حدیث کو ایک فرقہ مانتا ہے تو دوسرا گروہ نہیں مانتا ہے. سمجھا؟ تو حدیث کے منکر ہے تو سارے لوگ ہیں، لیکن وہ نہیں یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ بول کے اڑاتے نا. تو حدیث کا تو ہر گروہ منکر ہے، لیکن اس میں تو ملاوٹ ہے. منکر ہونا بھی چاہیے، اگر غلط حدیث ہے تو اس کو رد کرنا ہی چاہیے حدیثوں میں. سمجھا؟ امام بخاری سب سے بڑے منکر حدیث، 6 لاکھ جمع کیے، رکھے 7-8 ہزار 9 ہزار جو بھی رکھے، 10 ہزار کے اندر ہی رکھے، 1% بھی نہیں. 5,92,000 حدیث رد کیے امام بخاری. سوچ لو آپ، عوام سے سب باتیں چھپاتے تو زیادہ حدیث رد کیے 5,90,000. تم منکر حدیث ان کو بھی بولو آپ نے. کیوں؟ غلط تھی حدیث بولیں گے نا. غلط کس لیے ہٹائے؟ کیونکہ یہ سب غلط نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے. جادو ہوا، جہنم میں سے واپس آئیں گے، سب بخاری میں. آپ لوگ اتباع کس کر رہے؟ اتباع کر رہے بخاری کی، گمراہی کتاب. سمجھا؟ قرآن کے خلاف سیدھی سیدھی بات. سمجھا؟ سوچیے آپ، منکر قرآن، قرآن کا انکار. بھائی ملاوٹ کے پاک کتاب ہے اس کا انکار، اللہ کی بات کا انکار. یہ عالم مفتی نہیں ہے جو لوگ بول رہے دنیا میں 10% عالم مفتی. یہ بھی تو عالم مفتی ہے نا جو بول رہے نہیں ہوا نبی پہ جانا، قرآن سے ثابت. جو جائیں گے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں، پروف. اختلافات قرآن سے دور کرو بولے تو آپ تو بخاری سے دور کر رہے ہیں. جھگڑا ہے نا یہ، تو آپ ثابت کرو قرآن سے، کرو ثابت. نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ اتباع غلط کتاب کی کر رہے ہیں. جس کی پوچھ آپ سے ہونے والی بھی نہیں، یہ پوچھ ہوئے گی. ہم اس کتاب کے بارے میں پوچھیں گے. سمجھا؟ آپ سوچیے. آپ نبی بھی بول رہے میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہے نا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سمجھے آپ؟ اختلافات قرآن سے اللہ دور کرو بول رہا، آپ بخاری سے دور کر رہے. کیسے پکڑ میں آ گئے نا؟ یہیں پہ پکڑ میں آپ. بولا گیا اللہ نے اپنے اختلافات بخاری سے یا کوئی اور کتاب سے دور کرو، بولا اللہ نے. اللہ نے بولا ہے ہم نے جو کتاب نازل کی وہ اس لیے کہ لوگوں میں جو اختلافات ہے، جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ کر دو. تو قرآن سے فیصلہ کرو. لاؤ نا دلیل کہ لاؤ، جادو ہوتا ہے بول کے لاؤ. عام پبلک پہ تو ہو رہا ہی نہیں ہے، نبی پہ ہو گیا. ارے ہمارے اور آپ کے اور کافر مشرک کتنے بڑے بڑے بادشاہ میزائل راکٹ لانچر مار رہے، جادو ہے ہی نہیں، غائب ہو گیا پوری دنیا سے. سوچو آپ کیا گمراہ کر رہے ہیں. جادو، جو جادو کو سچ مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی کی حدیث بھی آپ کیا کرو گے؟ قرآن تو قرآن، آپ کو تو قرآن ہضم نہیں ہوتا، قرآن کی بات آپ کے حلق سے اترتی نہیں ہے. سمجھا؟ صرف منہ پہ آپ کے، نیچے اترتی نہیں قرآن کی بات. تو حدیث چاہیے تو لو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو جادو کو سچ مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ لوگ تو منکر حدیث بھی ہے، پیور حدیث کو رکھ. جو جادو کو سچ مانے گا، جادو سچ ہے، فیکٹ. سچ کو انگلش میں فیکٹ بولتے ہیں، وہ جنت میں جائے. جادو کیا ہے؟ فیک ہے، فیک، جھوٹا، بناوٹی چیز. سمجھا؟ سورہ طٰ کھولو، سنو، انہوں نے جو کچھ بنائے، کہہ دو، فریب، بناوٹی چیز. سورہ طٰ 69. آپ لوگ تو کبھی قرآن میں غور ہی نہیں کرتے، آپ لوگ تو حدیثوں میں غور کرتے. بیٹھے تو حدیث کا درس، ملاوٹی کتاب سے بیان، ملاوٹی کتاب سے درس. سمجھا؟ سوچو آپ منکر قرآن ہے. آپ لوگ قرآن کا انکار، قرآن کی بات کو اللہ کے رد. ختم ہے معاملہ آپ کا. ہدایت مل ہی نہیں سکتی. ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ہدایت رحمت ہے، اللہ بول رہا ہے. تو آپ لوگ نہیں مانتے تو ہدایت بھی نہیں رہنا. آپ لوگ سوچ رہے ہدایت پہ وہ ہے نا. سورہ روم آیت نمبر 32 میں ان لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے، فرقے فرقے کر دیے. ہر فرقہ خوش ہے، ہر گروہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے.
ہر گروہ کے پاس جو ہے عقیدہ وہ اس سے پوچھے. سورہ روم آیت 32. سوچیے آپ, جن پکڑ لیتا ہے, یہ بھی گڑی ہوئی بات. جن دکھتا بھی ان لوگ کو, عالم مفتی کو جن دکھتا ہے. بولو سوچو, اللہ فرما رہے سورہ اعراف آیت 27 میں, یا بنی آدم, شیطان اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. سورہ اعراف 27. دکھتا ہی نہیں, یہ لوگ کو دکھتا ہے. عوام آئی پاگل ہو گئی, مینٹل, یا ایکٹنگ کری, جو بھی ہے, یا تو ریئلی پاگل ہے یا مینٹل. تو یہ لوگ نہیں, ان کو جن پکڑ لیا, سمجھ گئے, خبیر جن, ان کو سب دکھتا ہے, جن بھی دکھتا ہے ان کو. سوچو آپ, اللہ بول رہے نہیں دکھتا, وہ دیکھ رہا ہے تم لوگ کو. جن لوگ دیکھتے ہیں انسانوں کو, انسان جن کو نہیں دیکھ سکتے. سورہ اعراف آیت 27 دیکھ لیجیے. سورہ جن میں بھی دیکھ لیے, نبی کے پاس سے گئے جن قرآن سن کے, تو نبی کو پتا نہیں وہی آئی ہے. کل کہہ دو کہ میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا. یا دیکھے رہتے ہیں اگر نبی, تو پھر کہو میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی, تو وہی سے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں رہتی. رشتے آ کے بولے بات, وہی کون لاتا ہے؟ جبریل. کہو میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت میں قرآن سن کے گئے. قرآن جب نبی پڑھ رہے تھے صحابہ کے ساتھ, سمجھے آپ. تو وہاں بھی ثابت ہو رہا نبی نہیں دکھ رہے, یہاں عالم مفتی کو جن دکھتے. تو قرآن سے اختلافات دور ہو رہا ہے نا, قرآن سے ثابت نہیں دکھ. اب حدیث میں آپ کچھ بھی بولو, نبی تو چھوڑ دو, یا تو عالم مفتی لوگ بولتے ہم درد دیتے جنوں کو, سکھاتے قرآن, ہمارے مدرسے میں آتے جن. اب آپ کیا بولیں گے لوگ کو؟ سوچیے آپ, کیسا نبی کو نہیں دکھ رہے, اللہ بھی بول رہا نہیں دکھتے. خالی سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ جن حوالے کیے تھے. معجزہ الگ چیز ہوتی, وہ عام پبلک کے لیے نہیں رہتا, صرف پیغمبر. تو جن ان کے حوالے کیے تھے صرف سلیمان کو, اور کوئی پیغمبر نہیں, تاکہ ان سے کام لے. سمجھے؟ دیکھ لو آپ کھول کے قرآن. تو یہ سب اختلافاتی بات ہے, قرآن سے دور کرو نا, میں تو بتا رہا ہوں. اور ایصال ثواب, سمجھے آپ, میں کروں ابا کو ملے, جو مر گئے ان کو ملے, مرحوم لوگ کو, باپ دادا بھائی بہن بیوی بچہ جو بھی مر گیا اس کو میں کھلاؤں غریب کو, اس کا ثواب ابا کو, بیوی کو, اماں کو, اور خالہ بھائی بیوی ملے. سب غلط. قرآن میں اللہ فرما رہے تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا, ان کا عمل ان کے کام آئے گا. سمجھا, تمہارا کیا ہوا ان کے کام نہیں آئے گا, ان کا کیا ہوا تمہارے. ٹرانسفر سسٹم ہی نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا امتحان, 2 فرشتے لکھ رہے گے سب کے ساتھ, ڈائری بائیں اور دائیں دونوں فرشتے لکھ رہے ہر انسان کے ساتھ. ہر انسان جیسے انتقال ہوا, ڈائری اس کا نام ہے, عمل بند, ختم. اب جو کر کے گیا وہ خود عمل, وہ ثواب جاریہ ملتے رہے گا جو کر کے گیا خود. سمجھا آپ, یہ تھوڑی کہ وہ دبا کے بیٹھا, مال نہیں خرچ کیا, نہیں کچھ کیا, اس کو فکر نہیں تھی کرنے کی, غریبوں کھلاؤ یا زکات دو یا خیرات دو, مدد, اس کو فکر نہیں تھی. وہ مر گیا دبا کے, خیرات نہیں کیا, خرچ نہیں کیا. اور بیٹا, ارے ابا مر گیا, ابا کو ثواب پہنچا رہا ہے. قرآن خوانی, وہ بھی گمراہی. قرآن خوانی زندوں کے لیے, قرآن میت, ایسی گمراہی پھیل گئی. ایصال ثواب قرآن سے ثابت ہے, جو گزر گئے ان کا عمل ان کے ساتھ, تمہارا عمل تمہارے ساتھ. سمجھا آپ, جیسی کرنی ویسی بنی. ایسا تھوڑی یہاں سے ٹرانسفر میں کرتے جاؤں وہاں بھیجتے جاؤں ان کے. ارے بھائی سوچو آپ, یہ سب کیا ہے؟ ہر انسان کا اپنا امتحان ہو رہا ہے. دنیا امتحان کا ہے. سورہ ملک آیت 2, ہم آزمائش کریں گے کہ کون اچھے عمل. ایگزام میں دوسرا پیپر دے گا, ان کا ایگزام دوسرا دے گا. سوچو آپ, کھانا کھلا رہے, وہ کر رہے, اس کا ثواب اس کو ملے, یہ سب ایصال ثواب قرآن کے خلاف. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو, سب اختلافات قرآن سے دور کرو. لوگ نہیں دور کرتے, صحیح قرآن کی بات کو رد کرتے. منکر قرآن تو یہی لوگ ہیں. سمجھے آپ, ہر مسئلے میں قرآن کی بات رد. ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کا سارا مسئلہ حدیثوں سے. قرآن جل وعلا یہ کتاب اختلافات دور کرنے کے لیے ہم نے نازل, اس کو سائڈ, اس سے اختلافات دور ہو رہا ہے دوسری کتاب سے. سوچیے آپ, کتنی بڑی گمراہی. اللہ فرما رہے کہ ہم نے قرآن اس لیے کتاب نازل کی کہ لوگوں میں جو اختلافات اس کا ہے. تو میں یہ اختلافات 3-4 بتا دیا, اور بھی 10-20 بتا سکتے ہیں. تو سب اختلافات کا تو قرآن میں دیا ہے جواب. اب آپ جواب بخاری سے لے کے چل رہے. سوچو لوگوں, سوچو گمراہی کتنی بڑی ہے. اللہ کی کتاب کو مضبوطی پکڑو, اللہ کی باتوں کو جو قرآن میں ہے اس کو مضبوطی پکڑو. فرقوں میں مت پڑھو. سورہ بقرہ, وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا,
ولا تفرقوا. سمجھے آپ؟ پڑھیے آپ ترجمے سے اور اپنے اختلافات قرآن سے دور کریے. جو قرآن سے پروف دے رہا ہے وہ صحیح بتا رہا آپ کو، اور جو حدیث سے وہی مسئلے میں، ایک ہی مسئلے میں جو حدیث سے دے رہا ہے وہ گمراہ کر رہا ہے، اور جو وہی مسئلے میں قرآن سے جو دے رہا ہے، ایک مسئلے میں کوئی قرآن سے دے رہا ہے وہ سچا ہے، اور جو حدیث سے دے رہا ہے وہی مسئلے میں وہ جھوٹا ہے. جب قرآن میں جواب ہے وہ مسئلے کا تو حدیث لا رہا ہے، قرآن کی بات ریجیکٹ کر. منکر ایک قرآن ہے. بچیے لوگوں سے بچیے. سب ملاوٹی کتاب دشمنوں نے حدیثوں میں ملایا ہے. سمجھے آپ؟ غور کریے، پڑھیے قرآن ترجمے سے، خود پڑھیے اپنی زبان میں لائیے. دیر مت کریے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. سمجھے آپ؟ ترجمہ پڑھیے، ہر اختلافات کا جواب قرآن میں ہے. جبھی اللہ بول رہا ہے کہ دور کریے قرآن. اگر نہیں ہوتا تو اللہ نعوذ باللہ ایسا بولے گا؟ اختلافات کا قرآن سے دور کریے اللہ بولا نا. عقیدے جو کام کر رہے الٹ پلٹ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سمجھے آپ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.